نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ. یہ حصہ سوم ہے انہی آیات کا. تو ہم بات کر رہے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا انبیاء سے کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں پھر تمہارے پاس ایک رسول آ جائے تصدیق کرنے والا اس چیز کی جو تمہارے پاس پہلے ہے. لا تؤمنون بہ، تم نے اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے. بات یہاں تک میں پہنچائی تھی. قال اقررتم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو؟ واخذتم، اور مضبوطی سے تھامتے ہو، پکڑتے ہو. علی ذالکم اسری، میری اس بات کو، میرے اس وعدے کو، میرے اس اصرار کو. اللہ کا اصرار ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کی بات ہے. علی ذالکم اسری، میری اس بات کو تم قبول کرتے ہو. اسری، میری بات، میرا حکم، میرا عہد تم نے قبول کر لیا. تو کیا تم میرا عہد قبول کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، کہا انبیاء نے اب کہا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں. یا اللہ ہم مانتے ہیں، تیرا حکم مانتے ہیں، مضبوطی سے تھامتے ہیں. قال، فرمایا اللہ نے فاشہدوا، بس ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ. وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہاری بات پر، تمہارے اصرار پر جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے، میری بات کو قبول کیا ہے. اصرار سوال سے جو ہے، میری بات کو جو تم نے قبول کیا ہے، میں بھی اس پر گواہ ہوں، میں بھی اس پر معکم من الشاہدین. وانا معکم من الشاہدین، میں بھی انبیاء کی جماعت میں تمہارے ساتھ شاہد ہوں. آپ کو گدھے کا بچہ اٹھے کہ اب تو رب بھی نبی بنا بیٹھا ہے، حالانکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اور یہ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ایک ہو دوسرا اس کا رب ہے ساتھ، دو ہوں تو تیسرا ان کا رب ساتھ، تین ہوں تو چوتھا رب ان کا ساتھ، چار ہوں تو پانچواں رب ان کا ساتھ. اسی طرح جماعت ہو جائے تو ان کا رب ان کے ساتھ. یہ انبیاء کی جماعت، اور اب انبیاء کی جماعت کے ساتھ ہے. اور خاتم النبیین، یہی معنی ہے کہ رب کہہ رہا ہے کمپلیٹ کر دیا میں نے انبیاء کا سلسلہ. ولیکن رسول اللہ، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں. اور کمپلیٹ ہوا، مکمل ہوا، اخیر ہو گئی انبیاء کی، کمپلیٹ ہو گئے انبیاء، اب مکمل ہو گئے انبیاء. انبیاء کی جماعت جن کے ساتھ یہ وعدہ ہوا تھا وہ کمپلیٹ ہو گئے. دنیا کے حالات میں کوئی بھی عالم میرے اس ترجمے کو چیلنج نہیں کر سکتا، قطعاً نہیں. خاتمہ باب مفعلہ کا ماضی ہے، خاتمہ، قطعاً کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا، جس کا معنی حتمی، آخری، اخیر، یعنی انبیاء کی اخیر ہوگی آقا علیہ السلام تک. بس ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین،
آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اب اگلا سلسلہ آگے آنے والا ختم یہاں کمپلیٹ ہوگی. وہ جو اینٹ رہتی تھی وہ اینٹ مکمل ہوگی. اب جو بھی آئے گا حرام زیادہ جھوٹا آئے گا. اتل بعد ذالک زنیم. اور نبی علیہ السلام کی ذات میں نقائص جو تلاش کرتا ہے وہ تو جھوٹے نبی تو لعنتی ہیں ہی ہیں، ویسے بھی کوئی کرتا ہے تو وہ بھی حرام زادہ ہے. آقا علیہ السلام کی ذات بھی کمپلیٹ، انبیاء کی ختم نبوت بھی کمپلیٹ. آقا کے بعد اب کوئی نبی نہیں، کوئی نبوت کا سلسلہ نہیں. خاتم النبیین. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے اب مہر لگا دی ہے، اللہ نے اب مہر لگا دی ہے. اور جب اللہ خاتم کر دے نا ایک بات، تو ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یہ جو ترجمہ کسی نے یا اس نے اپنی رائے بیان کی نا، اگر اللہ چاہے تو ہزاروں محمد بنا سکتا ہے، یہ بالکل غلط ہے. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ خاتم النبیین کہ میں نبی کو بھیجنا ہی نہیں، تو اس کو جس نے یہ لکھا ہے جس کا بھی عالم ہے، میں نام نہیں لیتا، جس کا بھی یہ عالم ہے وہ بھی گدھے کا بچہ ہی تھا. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ختم کر دیا، اب اللہ چاہے گا ہی نہیں، بس بات ختم. ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا، خلاف نہیں کرتا. اللہ نے کہہ دیا خاتم النبیین. اب اتنی تمہیں توحید بیان، اتنا توحیدی بننے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کہہ رہا میں نے کام کرنا نہیں، تو کہتا پھر اللہ کی مرضی ہو تو ہزاروں محمد بنا سکتا ہے. جو غلام محمد قادیانی بھی کہا میں محمد ہوں، اور یہ الو کا پٹھا حرام زادہ کیا اس کا نام ہے احمد عیسیٰ، وہ بھی کہتا میں نبی ہوں، میں بھی محمد ہوں، میں محمد ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں موسیٰ ہوں. وہ تو سارا ہی من بیٹھتا ہے، کیونکہ ایک ہی بنتا ہے جو وہ سب کو کہتا ہے گدھے کا بچہ. یہ سب کو کہتا ہے گالی نکالتا ہے، یہی ہے وہ گدھے کا بچہ. اور محمد کے فلٹر سے نکلا ہوا، اپنے باپ کے فلٹر سے نہیں. ان کا کوئی پڑوسی ہوگا محمد کا ہی، محمد نام رکھ لیتے نا، تو وہ اس سے بڑا کیا ہے، محمد کے فلٹر سے نکلا ہوا ہے، وہ پکا حرام زادہ ہے. یہ اس کا اقرار بھی ہے. چلو وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. میں بھی تمہارے ساتھ وعدے میں ہوں. فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. رب نے فرمایا جو میری بات کی ہوئی ہے، مجھ سے جو وعدہ کیا ہوا ہے، اگر اس سے کوئی پھر جائے، حالانکہ انبیاء پھرتے نہیں. اور احمد عیسیٰ کے بچے نے یہ آیت پڑھی نا، اس نے ایک نظریہ بنا لیا کہ انبیاء کی اکثریت فاسق تھی. فاسق خود ہے. جو بھی اسے کہو، اب میرے زبان زیب نہیں دیتی، لوز کریکٹر آدمی ہے. حالانکہ اللہ نے تو ایک احتمالی بات کی. اللہ کو معلوم تھا کہ میرے انبیاء فاسق نہیں ہیں، وہ صراط مستقیم پر ہیں. جو ہو رہے ہیں اللہ کی نگاہ میں، اللہ انہیں فاسق ہونے دیتا ہے. لیکن اس گدھے کے بچے نے اپنی ویڈیوز میں انبیاء بھی فاسق ہو سکتی ہیں، لعنت ہے تو فاسق، تیرا باپ فاسق، تیری ماں فاسق، تیرے برا فاسق، سارا خاندان تم فاسق، اور انبیاء کوئی بھی فاسق نہیں. یہ احتمال ہے. فمن تولا، بس اگر کوئی اگر پھر جائے فمن تولا، کوئی پھر جائے بعد ذالک، پیچھے اس کام کرنے کے، فاولئک هم الفاسقون، بس وہ فاسقوں سے ہے. انبیاء نہ پھرے، جو اللہ سے عہد کیا وہ پکا کیا. اللہ وحدہ لا شریک نے ان سے پکا عہد لیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، اللہ کی نگہبانی میں رہنے والے تھے. ان میں کوئی بھی فاسق نہیں. یہ عقیدہ رکھنا ہی کفر ہے. جس آدمی نے یہ عقیدہ رکھ لیا کہ انبیاء فاسق ہے، وہ بے ایمان ہے اور حرام زادہ ہے. جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ انبیاء فاسق ہیں، وہ حرام زادہ ہے، وہ حرام زادہ ہے، وہ حرام زادہ ہے اور فاسق بھی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے عقیدوں سے محفوظ فرمائے اور نبی علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائے.
قرآن پاک کو ود گرامر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین و آسن الجزا. اس میں فاشادو، یہ اشہدو ہے بلکہ اشہدو ہے. پھر امر کا سیگا تیسرا سیگا ہے اشہد، اشہدا، اشہدو امر کا سیگا ہے. اور حمزے کے نیچے زیر لگانی ہے. پیچھے فا آئی تو حمزہ کا جو ہے نا اٹھ گیا، حمزہ اٹھ گیا، فاشادو ہے نا. اقرارنا ماضی کا سیگا ہے، میں بتا چکا ہوں. یہ باب افعال سے اقرار سے. اقرارا اس سے. 14واں سیگا ہے اقرارنا جمع متکلم کا. چلو وَأَخَذْتُمْ یہ ماضی کا تیسرا سیگا ہے، نواں سیگا ہے. اخذتم، اخذ، اخذا، اخذو، اخذت، اخذاتا، اخذنا، اخذتا، اخذتما، اخذتم. اسی طرح لَتُؤْمِنُنَّ نفی تقید، نون سکیلا بانون سکیلا. لَتُؤْمِنُنَّ جمع مذکر حاضر کا سیگا ہے، نفی تقید نون سکیلا. نفی تقید کہتا ہوں، لام تقید بانون سکینہ، سکیلا بانون سکیلا، یہ جمع کا سیگا. اسی طرح وَلَا تَنْصُرُنَّ یہ بھی لام تقید نون سکیلا جمع مذکر حاضر کا سیگا ہے. باقی تقریباً سارے آسان سیکھیں. آن تتخذوا الملائکہ تتخذوا نیش کا سیکھا ہے، آن کی وجہ سے نون اعرابی گر گیا. تتخذوا یہ کہ تم پکڑو ملائکہ کو اور نبیوں کو رب، اس چیز کا حکم نہیں دینا. اسی طرح تعلمون یہ باب تفعیل سے علامہ یعلم. اسی طرح تعلمون یہ بھی جمع مذکر حاضر کا سیگا ہے، نامہ سیگا ہے، مضارع فعل مضارع سے. کنتم فعل ناقص ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائے. تھوڑی سی گرامر کی طرف توجہ دے دو تو آپ کو کوئی ترجمہ مشکل نہیں لگے گا، بلکہ میرے جیسے کئی مولوی جو ہیں ان کی آپ غلطیاں پکڑیں گے. اس طرح میں مولانا اسحاق صاحب بزرگ ہیں ہمارے، اللہ تعالیٰ جو میرے سے مجھ سے کوئی جلدی میں یا غصے میں گستاخی نکل گئی ہے تو میں مولانا اسحاق صاحب سے اپنی گستاخی کی معذرت چاہتا ہوں. لیکن پھر ان سے ریکویسٹ یہی ہے کہ وہ گرامر سے ذرا بات سمجھایا کریں. خاتمہ فعل ماضی با مفعلہ ہے اور حتمی بات ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں. آقا علیہ السلام کی اس کی تفسیر حدیثیں ہیں. آقا علیہ السلام نے حدیث میں تفسیر فرما دی اس آیہ مقدسہ کی کہ خاتمہ کا معنی کمپلیٹ ہو گیا، انبیاء کا سلسلہ مکمل ہو گیا. بس نبی علیہ السلام تک انبیاء جنہوں نے آنا تھا جو آئے تھے آ گئے. چلو بہرحال پھر بھی معذرت ہے. مرزا سے وہ مجھ سے چھوٹا ہے، اس سے مجھے معذرت کرنے کی ضرورت نہیں. جو گستاخی کرتا ہے بلکہ میں اس کو تنبیہ کروں گا کہ گستاخیوں سے ذرا باز آ جائے، اور اگر کوئی ایسی بات نظر بھی آئے تو اس کو نہ بتائے تاکہ عوام میں شر نہ پھیلے. عوام میں شر نہ پھیلے. جو پڑھے لکھے ہیں آج تک کوشش یہی کرتے آئے ہیں کہ بڑے بڑے علماء کرام آپس میں گفتگو کریں، لوگوں کے اندر یہ جو ہے بات زیادہ نہ پھیلے. لیکن احمد عیسیٰ غلام مرزا صاحب جیلمی صاحب وہ مجھ سے ہیں بھی چھوٹے، لیکن علم کچھ نہ کچھ رکھتے ہیں، لیکن گرامر بالکل نہیں رکھتے. گرامر انہیں بھی نہیں پتہ. اس لیے تو وہ
حدیثوں کا بھی ترجمہ پڑھ لیتی ہیں تو پھر جناب علی اس کو منہ چوڑا کر کے تو بولتی ہیں. میں اس سے نہیں بلکہ ان کو تنبیہ کروں گا کہ ایسی باتیں عوام میں نہ کرے جس سے فتنہ پھیلے، جس سے شر پھیلے، جس سے لڑائی جھگڑا ہو، فساد ہو. کوشش کرو وہابی ہو تو تم وہابی رہو، دیوبندی ہو تو دیوبندی رہو، بریلوی ہو تو بریلوی رہو، شیعہ تو شیعہ رہو، لیکن ان کے اندرونی معاملات یا اندرونی گفتگو عوام کے سامنے نہ لاؤ تاکہ عوام آپس میں نہ لڑے، ایک دوسرے سے نفرت پیدا نہ کرو. آج کا دور ہے کہ مسلمان ایک ہو جائیں. وہ تو لڑاتے اس لیے کہ آپس میں لڑو مرو جھگڑو تو ہمارا کوئی کام آسان ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے لڑائی جھگڑے سے، دنگے فساد سے، اور نبی علیہ السلام کی اللہ غلامی عطا فرمائے. آقا علیہ السلام کی ہر بات کو دل و جان سے تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین.